السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الحياء من الإيمان. رواه الإمام مسلم رحمہ اللہ تعالی. تمام تعریف سب سے پہلے میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم الشان جلسے میں شریک ہونے کی توفیق دی، جہاں قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل ہو. ہم اللہ کا جتنا شکر کریں اس علمی مجلس جیسی نعمت پر وہ کم ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود خاتم الانبیاء، امام المرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر اور فتنے سے ہمیں آگاہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے جس سے ہماری کامیابی ہے، جو سمجھ میں آنے والا ہے، عمل کرنے کے لیے ہے اور آسان ہے. لیلھا کنہاریھا، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد ذمہ داران پروگرام سٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم اہل العلم، علماء کرام، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، مجھے اس عظیم الشان اجلاس جس کا بڑا زبردست موضوع ہے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ، اللہ اکبر، یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ اس اہم موضوع کو چنا گیا ہے تاکہ اس کی حقیقت بیان کی جائے اور نصیحت ہو، اصلاح ہو، تربیت ہو، فتنوں سے آگاہ کیا جائے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے یہاں کے ذمہ داروں کو
اس اہم موضوع جو وقت کا تقاضا بھی ہے بلکہ ہر وقت کا تقاضا رہا ہے، اس کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داران پروگرام، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، موضوع آپ سے متعلق بھی ہے، معزز سامعین آپ سے متعلق بھی ہے۔ بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ، اس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے مسلم لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم۔ مسلم لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، ضرورت، مشکلات اور اس کا حل۔ سب سے پہلی بات، بیٹی نعمت ہے اللہ کی جانب سے، اولاد اللہ نوازنے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ وہی ہے جو جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے، جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے، جس کو چاہے دونوں سے نوازے، اور جس کو آزمانا چاہے دونوں سے محروم کر دے۔ ہر حال میں بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بیٹی نعمت ہے، نعمت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کر دیکھیں، جن کے پاس بیٹیاں ہیں، اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کی، علم سکھایا، ادب سکھایا، بچایا، ایمان سکھایا، خوشخبریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی ہیں، جنت کی خوشخبریاں۔ دوزخ سے آڑ بنیں گی وہ اپنے ابا کو بچانے کے لیے، اپنے والدین کو بچانے کے لیے۔ بیٹیاں نعمت ہے، جس کے پاس بیٹیاں ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بیٹے بھی نعمت ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بیٹے جن کو ملے، جن کو دونوں ملے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کو آزمایا جا رہا ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، وہ صبر کریں، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے۔ ایک ضروری بات۔ دوسری بات، اعلیٰ تعلیم، مسلم بچیوں کی اعلیٰ تعلیم۔ یہ اس موضوع کو پہلے سمجھنا ہے، یا ایک سوال ہے بڑا اہم۔ بھائی آج کل ہمارے گھروں میں جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، عام ذہن معاشرے کا مسلم یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں۔ تو بھائی پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے مجھ کو اور آپ کو کہ اعلیٰ تعلیم کا کیا مطلب ہے۔ عام طور پر آپ بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہ لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے اعلیٰ تعلیم، اس سے مراد دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم، صرف گریجویشن نہیں، پی جی، ماسٹرز، ایم بی اے، پی ایچ ڈی، بڑی بڑی ڈگریاں دلانا بچیوں کو، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھانا، اچھی بڑی تعلیم دینا، یہی مطلب ہے نا اس کا اعلیٰ تعلیم لفظ۔ بلکہ بعض لوگ استعمال بھی کرتے ہیں لفظ اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ کیا مطلب ہے؟ تعلیم معلوم ہے، تعلیم ایجوکیشن۔ اعلیٰ مطلب، اعلیٰ عربی لفظ ہے، اعلیٰ عربی لفظ ہے، علو سے نکلا ہے، اونچی تعلیم، بڑی تعلیم۔ تو بھائی معزز سامعین مجھے بتائیں، اعلیٰ تعلیم کون سی تعلیم ہے؟ دنیا کی جس کو ہم سمجھتے ہیں؟ غلط۔ سب سے اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ پہلے یہ بات سمجھنی ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل، اپنا احسان مومنوں پر جو اللہ نے کیا اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ منان ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام المنان ہے۔ وہ فضل کرتا ہے، وہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ تو اللہ نے اپنے بندوں پر کیسے احسان کیا ہے دیکھیے، فرمان ہے اللہ کا، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اللہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم،
انہی میں سے مطلب بشر، انہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو ان کے لیے بھیجا. کون ہے وہ رسول؟ یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کس پر اترا؟ یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام؟ نہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. انہی میں سے. مسئلہ انہی میں سے کیوں؟ کفار مکہ کو اعتراض تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو کوئی انوکھی مخلوق ہونی چاہیے جو ہم میں سے نہیں ہو، ہم جیسی نہ ہو. قرآن نے اس کا رد کیا. اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، ہر کام اس کا حکمت والا ہے، اس کا قول، اس کے اقوال، اس کے افعال. اللہ نے قرآن میں بیان کیا زمین پر بسنے والے لوگ اگر فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتہ رسول بھیجتا. مسئلہ ایسا نہیں ہے نا. زمین پر بسنے والی جو مخلوق ہے، انسان ہے، بشر ہیں، بشر رسول چاہیے بشر کو سمجھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. کیا ہوا پھر؟ کیوں بھیجا رسول کو؟ یتلو علیہم آیاتہ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سمجھاتے، تلاوت کرتے اللہ کی آیت. وَيُزَكِّيهِمْ. ان کا تزکیہ کرتے، ان کو پاک کرتے غلط اخلاق سے، بد اخلاقی سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آئیے تعلیم، اعلیٰ تعلیم کی بات ہو رہی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن، حکمت سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب و سنت کی تعلیم دیتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس گمراہی سے بچانے کے لیے، اس جہالت سے نکالنے کے لیے، اس ضلالت سے نکالنے کے لیے، ان کو تعلیم اعلیٰ دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اور اعلیٰ تعلیم کتاب و سنت کی تعلیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے، کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے بعد، اللہ نے آپ کو علم دیا، وہ علم ملا وحی کا، کتاب و سنت کا، وہ علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، ان کو تعلیم دی. یہ اعلیٰ نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتاب و سنت کا علم دیا، یہی سب سے اعلیٰ ہے اور یہی قیامت تک سب سے اعلیٰ تعلیم ہوگی. اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اعلیٰ تعلیم ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھی ہوئی ہے، بچیوں کو، لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دو، وہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم غلط ہے یہ سوچنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا یا بچیوں کو دنیا کی تعلیم دینا غلط ہے، آ رہی ہے بات پوری تفصیل. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ نہیں ہے بھائی، یہ تعلیم ضرور ہے، اس کو اعلیٰ مت بولو. اگر یہ اعلیٰ ہے تو پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ کیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کتاب و سنت کی تعلیم دی. وہ اعلیٰ نہیں ہے، اسفل ہے، وہ نیچی تعلیم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کھلا ہرگز نہیں ہو سکتی یہ بات. حقیقت یہی ہے کہ یہی سب سے اعلیٰ تعلیم ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے، خالق کی پہچان کراتی ہے، خالق کا حق بتاتی ہے، دنیا میں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہے، حلال و حرام کی تمیز کراتی ہے، بڑوں کا ادب سکھاتی ہے. یہ تعلیم، دین کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا. پڑھیے واقعات صحابہ. بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت.
فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کی بات ہو رہی ہے، بیٹی بچاؤ. کیسے بچائیں گے بیٹی کو؟ تعلیم دے کر. کون سی تعلیم؟ اعلیٰ تعلیم. اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیم. قرآن و حدیث کی تعلیم ہی وہ تعلیم ہے جس سے میری اور آپ کی بیٹی بچے گی. کس سے بچے گی؟ بیٹی بچاؤ، ایمان بچاؤ. ایمان ہوگا تو بیٹی بھی بچے گی. ایمان گیا، ایمان نیلام، بیٹی ختم. بیٹی کو بچانے کے لیے ایمان اس کا بچانا ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے کتاب و سنت کی تعلیم بیٹی کو دینا ضروری ہے، جس کو دینی شرعی تعلیم کہتے ہیں. اگر یہ نہیں دیں گے ایمان ختم، بیٹی ختم، دنیا برباد، آخرت بھی اس کی تباہ. سبحان اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ. ضرورت ہے ایسی بیٹیوں کی، یہ صفات والی خواتین کی. کیا کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک عورت آ کر ایک درخواست کرتی ہے. کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آتے ہیں آپ کے پاس، آپ سے حدیثیں سنتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اعلیٰ، اور چلے جاتے ہیں. ہم گھروں میں رہتی ہیں. فاجعل لنا من نفسک یوما، ایک دن ہم خواتین کے لیے مقرر کریں، ہم آئیں آپ کے پاس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئیں آپ کے پاس اس دن جو آپ مقرر کریں ہمارے لیے. اللہ میری ماں اور بہنوں میں ایسا جذبہ پیدا فرما دے. آمین آمین بولی آمین. اللہ ہماری بیٹیوں میں یہ دین کی تعلیم کا جذبہ پیدا کرے، اور اس میں ہمارا رول بڑا اہم ہے. ہم جو سکھائیں گے وہ معلوم ہے نا آپ کو. وہ بات بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ اکبر. ہر بچہ، بچی، کل مولود، دنیا میں جو بچے بچیاں پیدا ہوتی ہیں فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اچھے سچے ایمان والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تربیت ورکس، تربیت کام کرتی ہے. اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ نصرانی ہیں تو بچوں کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ مجوسی ہیں آگ کی پوجا کرنے والے تو وہ اپنے بچوں کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، فطرت ان کی اچھی ہوتی ہے، تربیت میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تربیت اچھی تو اچھے، تربیت میں خلل واقع ہوگا تو پھر بچوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، ورنہ بچے اچھے پتہ ہے. بیٹی اچھی رہتی ہے لیکن ماں باپ جیسی تربیت کریں گے ویسے وہ بن جائے گی. نمازی تو نمازی، بے نمازی بے نمازی، با پردہ با حیا تو با حیا با پردہ، بے پردہ بے حیا تو بے پردہ بے حیا. شوہر پر ظلم کرنے والی تو یہ بھی شوہر پر ظلم کرنے والی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام سے دور تو پھر بیٹی بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام سے دور. تربیت کام کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بیان کی. یہاں دیکھیے، اور تربیت تعلیم سے حاصل ہو سکتی، کتاب و سنت کے بغیر. یہ اعلیٰ تعلیم جو قرآن و حدیث کے، اس کے بغیر بچیوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی ہے. عورت آئی، آ کر کہتے ہیں مقرر کیجئے ایک دن تاکہ ہم آئیں. مرد سیکھ کر جاتے ہیں آپ کے پاس، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دے تاکہ ہم آئیں. کیا کہہ رہی ہیں اس میں؟ تعلمونا، اس دن آپ ہم کو تعلیم دیں. عورت کہہ رہی تعلمونا مما علمک اللہ، اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ علم آپ ہم کو دیں. یہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے؟ یہی اعلیٰ تعلیم ہے. مانو یا نہ مانو، اقرار کرو یا انکار کرو، آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
گزارش قبول کی، فرمایا اجتمعنا یوم کذا و کذا فاجتمعنا فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ. تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا اور فرمایا کہ فلاں دن آپ لوگ اکٹھی ہو جاؤ، میں آؤں گا اور آپ کو جو ہے تعلیم دوں گا. چنانچہ ایسے ہوا، وہ لوگ اکٹھی ہو گئی خواتین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہ علم دیتے، وہ اعلیٰ تعلیم دیتے جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ایک بات. دوسری بات، دنیاوی تعلیم میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، کہتے دیکھو اسلام میں علم کی کتنا مقام ہے. بھئی اس میں کوئی شک نہیں، اسلام میں علم کا مقام ہے، لیکن کون سی علم کی بات کر رہے ہو آپ؟ دلیل کیا لے رہے ہو؟ کس آیت سے کیا استدلال کر رہے ہو؟ اقرا، پہلا حکم آیا اقرا کا، پڑھو. دیکھو پڑھنا سیکھنا تعلیم ہے، اسلام میں تعلیم کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات تو صحیح ہے، لیکن مطلب کیا نکال رہے ہو آپ اس کا؟ خالی اقرا ہے، آگے کچھ نہیں ہے. اقرا لے لیا، آگے چھوڑ دیے. اقرا ایک آیت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اقرا علوم الدنیا، اقرا علوم الدنیا نہیں، دنیا کا علم پڑھو نہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. اللہ کا نام لے کر کیا پڑھتے ہیں؟ معلوم ہے سب، سائنس، میتھس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، 1 پلس بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 + 1 = 2 پڑھتے ہیں کوئی؟ سمجھیے. اقرا لیے، آگے چھوڑ دیے. اقرا سے کیا لیے؟ دنیا کی تعلیم کی اہمیت قرآن سے ثابت ہے. اقرا اللہ نے کہا پڑھو. بھائی کیا پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو. تو بسم اللہ سے کیا پڑھا جاتا ہے؟ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. کتاب و سنت کی تعلیم ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو اہل علم موجود ہیں جو میری اصلاح کریں گے کہ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں علم کی اہمیت ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل رب زدني علما والذين اوتوا العلم درجات، ہے نا سب؟ یہ جو آیتیں ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ٹھیک ہے، طلب العلم فریضۃ وغیرہ وغیرہ، جتنی حدیثیں موجود ہیں جو علم کے متعلق ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا کا علم. کیونکہ علم 2 قسم کا ہوتا ہے. اچھا یہاں بھی مسئلے بہت ہیں امت میں. کیا علم سب ایک ہے؟ یہ علم کی جو تقسیم کے دین کا علم، شریعت کا علم اور دنیا کا علم، یہ غلط ہے. سب ایک ہی ہے، سب اللہ سکھاتا ہے، سب اللہ سکھاتا ہے، سب صحیح ہے. نہیں، دین کا علم الگ، دنیا کا علم الگ، فرق ہے. دلیل کے طور پر وہ واقعہ تابعین نخل کا مشہور واقعہ، ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے معاشرے میں، کھجوروں کی جو زراعت ہوتی تھی، دنیا کا ایک تجربہ تھا، دنیا کی ایک نالج تھی، دنیا کا ایک تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا، ایک علم تھا. اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا. کیا ہوا وہاں پر؟ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث مبارک میں جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو، ہے نا حدیث یہ؟ تو کیا معلوم ہے اس سے؟ دنیا کے معاملات، دنیاوی علوم، امور الدنیا، دنیا کا علم الگ، دین کا علم الگ ہے. دین کے علم سے مراد 3 چیزوں کا علم ہے، جیسے کتب التوحید میں، عقیدے کی کتابوں میں اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے، جو ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ اس کو سیکھے. ہر بیٹی، ہر بیٹا، ہر والد اور ہر والدہ، ہر انسان پر واجب ہے کہ ان 3 چیزوں کا علم حاصل کریں. جن 3 چیزوں کے متعلق پہلی منزلت جو آخرت کی ہوگی اس سے سوال کیا جائے گا، اور وہ ہے معرفت الرب، معرفت دین الاسلام، معرفت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالادلہ. اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی پہچان دلیلوں سے، دین اسلام کی پہچان دلیلوں سے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دلیلوں سے. ہم اپنے رب کو، خالق کو پہچانے، جانیں اس کا کہ اس کا حق کیا ہے، وہ کیسے راضی ہوگا، کیا وہ مجھ سے چاہتا، اس کے اوامر کیا ہیں، اس کے نواہی کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں جس کی پابندی پاسداری میں کروں، اس کے منع کردہ چیزیں کیا ہیں جس سے میں بچوں، اس نے جو دین دیا ہے اسلام وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اور کیسے اس پر عمل کیا جائے گا، کیسے میں اس دین کو سیکھوں سمجھوں. اور اس نے جو نبی بھیجا ہماری طرف
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علم وہ کون ہے؟ ایز اے امتی مجھ پر میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے جو میں ادا کروں، تاکہ وہ کل قیامت کے دن خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اور ان کے ہاتھ سے عہد کوثر کا پانی ملے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہن معزز سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دین کا علم جس سے مراد یہ تین چیزوں کا علم ہے جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس کی دنیا کامیاب ہو، قبر برزخی زندگی کے میں بھی جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں اور ٹھنڈی ہوائیں اس کو آئیں، اور قیامت کے دن جنت کا وہ مستحق بنے۔ دنیاوی تعلیم دوسری معلوم ہے، پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں، دنیا کی تعلیم ہوتی ہے جو معلوم ہے۔ کیا اسلام نے دنیاوی تعلیم کو سیکھنے سے روکا ہے، منع ہے کہ آپ دنیا کا کوئی علم حاصل نہ کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ کرو۔ دنیاوی علوم سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم ضرور کریں گے، تو دنیا کا علم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن جو جس علم کا اجر اور ثواب کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے، اصل علم جو ہے وہ شریعت کا علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ دنیاوی علم یہ اصل علم نہیں ہے، یہ دنیا کو سمجھنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ نہ کسی عالم کا فتویٰ آپ کو نظر آئے گا نہیں پڑھنا اسکول میں، کالج نہیں جانا، بات یہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، آپ بالکل اسکول جائیں، کالج جائیں، بیٹی کو بھیجیں، لیکن مسئلہ اصل کیا ہے؟ پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ اعلیٰ تعلیم یہ نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا بیٹیوں کو دنیا کی تعلیم دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ بالکل دی جا سکتی ہے، کس نے منع کیا؟ پہلی چیز ان کو دین کی تعلیم دینی ہے، بچیوں کو، کیونکہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، بچیوں کو پتا ہو، بیٹیوں کو سکھایا جائے کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کا حق کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کا حق کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، فرائض کیا ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، ناپاکی کے مسائل کیا ہیں جب وہ بلوغت پر پہنچتی ہے۔ دین کی تعلیم اس کو دینا ضروری ہے، جس سے اس کو ادب آئے گا، اخلاق آئیں گے، سمجھے گی اور دین پر عمل آسانی سے کر سکے گی۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہیں دیا تو پھر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے قرآن کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ایک، اور اپنے ماتحت اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ ہمارا اول ترین فریضہ اور مسئولیت ہے، صحیح ہے نا؟ اب آئیے، کیا دنیا کی تعلیم صرف دینے سے، دین کی تعلیم ہم نے نہیں دی، بچی کو دین نہیں سکھایا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں کرائی، اسلام نہیں بتایا، کیا وہ جہنم سے بچ پائے گی؟ کیونکہ جہنم سے بچنے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا دی، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتا دی، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، جنت میں لے جانے والے اعمال بتا دیے، دوزخ کی خبر دے دی، دوزخ میں لے جانے والا عقیدہ، دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بھی ہمیں باخبر کر دیا، صحیح ہے یا نہیں؟ اب ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ میں سیکھوں کون سا وہ عقیدہ ہے، کون سا وہ اعتقاد ہے جس سے مجھے جنت ملے گی۔ کیوں صرف لا الہ الا اللہ سے جنت نہیں ملتی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری بچی تو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، نہیں، مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ، صحیح ہے، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے کیا مطلب اس حدیث کا۔ چابی کا مطلب کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیے، بیٹی کو لا الہ الا اللہ آتا ہے، معلوم ہے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے یہ تو اس کو جنت مل جائے گی؟ نہیں، صحابہ کا فہم ضروری ہے،
ہم قرآن و حدیث کو اپنے دماغ سے نہیں سمجھ سکتے. اللہ رب العالمین جس نے ہمارے لیے قرآن اتارا، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، تو اس اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ ہم قرآن و حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم پر، ان کے منہج پر سمجھیں. اپنے دماغ سے جیسے چاہے آیتوں کا مطلب، حدیثوں کا مفہوم نہ لیں. وہ اللہ جس نے ہمارے لیے اتارا. ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ آپ کو جو لگے. آپ سمجھ رہے ہیں میں میری بیٹی کو لا الہ الا اللہ پڑھا دیا، نماز معلوم، جمعہ معلوم، عید معلوم، رمضان آ گئے تو روزے معلوم، بس باقی پوری محنت، پوری جدوجہد، دنیا کی اعلیٰ تعلیم ان کے نظر میں دینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. عرصہ، محنت، مال کی محنت، جدائی، بچیوں کو دور کرنا، دور بھیجنا تاکہ دنیا کے بڑے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے ادا کر دیا حق، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد کلمہ گو ہے. بھائی ہماری بیٹی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے پیدائشی. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. صرف کلمہ نہیں لے کے کلمے کا تقاضا ادا کرنا ضروری ہے. سلف سے پوچھا گیا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن مجھے بتاؤ تم ایسی چابی لے کر آؤ جس کے دانت، جس کو کٹ کہتے ہیں نا، چابی کے کٹس ہوتے ہیں، اگر جس کے ایسی چابی لے کر آؤ جس کے دانت نہ ہو، ایفتح الباب، کیا دروازہ کھولا جا سکتا ہے؟ نہیں. صرف لوہے کے ٹکڑے سے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا ہے. اس چابی کے جو کٹس ہوتے ہیں، دانت، مفاتیح، وہ ضروری ہے کھولنے کے لیے. تو بالکل اسی طریقے سے صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی ہے، بلکہ کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا. ایک اللہ کی عبادت، من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب. توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا، عقیدے کے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، تب جا کر انشاءاللہ جنت ملے. ورنہ نہیں مل سکتی. ورنہ کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو یہ کون سمجھائیں گے؟ یہ دینا بچوں کی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم بچوں کو دینی بنیادی تعلیم دیں اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم بے شک دیں. سوال، دنیا کی تعلیم بیٹی کو کیوں دینا؟ سوال ہے نا بھائی، دین کی تعلیم کیوں دینا؟ جہنم سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف دنیا. ایک بچی ڈاکٹر ہے، چلیے مثال، انجینئر ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی اس نے کی ہے، ڈگری ہے اس کے پاس، دین کا علم نہیں ہے، جہنم سے بچ جائے گی؟ ڈگری اللہ، یہ ڈگری پی ایچ ڈی جہنم سے نکال، سیدھے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اس کے لیے. اللہ کی اطاعت ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تقاضا پورا کرنا. اللہ کا حق، حق اللہ علی العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا، پورا کرنا ضروری ہے. یہ ڈگریوں سے نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے ضروری ہے دین کی تعلیم تاکہ وہ بچے جہنم سے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں. دنیا کی تعلیم کیوں دینا چاہیے بچوں کو؟ دینا نہیں دینا؟ بالکل دینا. اہل علم موجود ہے، کبار علماء موجود ہیں، بالکل دیجیے، تاکہ بچی کو پتا چلے صحیح اور غلط کیا ہے. صحیح ہے نا؟ بچی کو معلوم ہو کہ صحیح اور غلط کیا ہے، دنیا کیا ہے، واٹ از دنیا، یہ معلوم ہونا اس کو. کیونکہ بات یاد رکھیے، اس دنیا کی تعلیم سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے، اللہ یہ کہ جیسے اہل علم کے فتویٰ، اگر کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے اور امت کی خدمت کرتا ہے، یا تعلیم دنیا کی حاصل کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے امت کی خدمت کروں گی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر اجر دے گا، انما الاعمال بالنیات کے تحت. یہ اہل علم کا قول ہے جو میں نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، چلیے. غور کرنے کے بعد یہ پتا چلا بچی کو دنیا کی تعلیم تو دینا ہے، ٹھیک ہے. کتنی دینا؟ اتنی دیں کہ اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے بیٹی، اس کو، یہ دنیا ہے، ایسی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا بات آگے بڑھے. کیا یہ جو دنیا کی تعلیم جس سے دنیا کی پہچان ہو بیٹی کو، اس میں کوئی شرط ہے، کنڈیشن ہے؟ جی ہاں، شرعی دائرے میں، اسلامک باؤنڈری میں دینا پڑے گا آپ کو یہ دنیا کی تعلیم. اگر اس تعلیم میں دنیا کی باؤنڈری چھلانگ ہو رہی ہے، کراس کی جا رہی ہے، اختلاط مثال کے طور پر پردہ نہیں کر پا رہی ہے عورت، بچی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، تو کیا صحیح ہے یہ تعلیم؟ کیونکہ یہ تعلیم آپ کو واجب سے روک رہی ہے، یہ تعلیم آپ کو
پہلا واجب مکلف پر ایک مرد اور عورت جن کو اللہ نے پیدا کیا، پہلا ضروری کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ ضروری کام ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، شیخ مقصود بیٹھے تھے کل، بڑی اچھی بات وہ بتا رہے تھے۔ پہلا کام یہ ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، واجب ہے، اس کو پڑھنا ہے پہلے۔ جی عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر آپ کی بیٹی دنیا کی تعلیم حاصل کر رہی ہے لیکن شرعی دائرے میں نہیں، شرعی دائرے میں نہیں، اسلامک باؤنڈری میں نہیں، پھر تو آپ غلط ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی بچی وہاں جا کر تعلیم دنیا کی حاصل کرے جہاں اسلامی دائرہ ہو۔ اور کتنی حاصل کرنا؟ بچی کی شادی نہیں کرنی ہے کہ عام طور پر بچیوں کی بڑی سے بڑی یا بقول ان کے اعلیٰ تعلیم دینے کا کیا مقصد ہے؟ عام جو ذہن پیدا ہوتا ہے، اور ذہن صحیح ہونا ضروری ہے، وہ لفظ میں بتا رہا تھا مدر بورڈ پرابلم۔ مدر بورڈ پرابلم کیا؟ سوچ صحیح ہونی چاہیے پہلے، اور یہ سوچ جو صحیح ہو سکتی ہے یہ دینی تعلیم سے ہی ہو سکتی ہے۔ دینی تعلیم نہیں ہوگی، دینی اعتبار سے نہیں سوچے گی۔ اللہ کو راضی کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا، یہ سوچ بچی میں کب آ جائے گی؟ جب اس کو دین کی تعلیم ملے۔ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو کہتے ہیں نا، وہ کس اینگل سے دیکھے گی، اس کا ویو کیا ہوگا، سوچ کیوں دیکھیں، سوچ فکر، یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو جیسی تعلیم ملتی ہے ویسی ویسی سوچ ہوتی ہے۔ دینی تعلیم ملیں گے، دینی سوچ پیدا ہوگی۔ صحیح ہے نا بھائی؟ دنیا کی تعلیم ہوگی، دین کی تعلیم نہیں ہوگی، دنیاوی سوچ ہوں گے، ہر چیز کو دنیاوی اینگل سے دیکھیں گے، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیٹیوں کو اللہ حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی، آمین یا رب، ہمارے ایمان کی، ہماری بچیوں کی ایمان کی، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو بیٹیوں کو بڑی سے بڑی تعلیم دینی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ کل کو اگر حالات بدل جائیں تو ہماری بچی نوکری کرے اور پیسہ کمائے۔ صحیح ہے نا؟ سوچ دیکھیے، سوچ دیکھیے، بچی کو اعلیٰ تعلیم دیجئے، بڑی سے بڑی ڈگریاں دیجئے، تاکہ کل کو ضرورت پڑ جائے، شوہر کمانے کے قابل نہ ہو یا اس کی کمائی کم ہو، فائنینشل ایشوز آ جائیں گھر میں، دیکھیے سوچ، تو ہماری بیٹی اس کو کور کر سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ سوال، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہے ایمان؟ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے؟ کون ہے جو رزاق ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ تو اسباب ہے بھائی۔ صرف قابلیت سے، جو تعلیم سے دنیا کی ملتی ہے، صرف قابلیت سے اچھا رزق ملے تو پھر ہر قابل لڑکا، ہر قابل لڑکی دنیا کے سب سے مالدار ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں قابل بچیاں، قابل بچے روڈوں پر پھرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے اندر قابلیت یہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، مالدار ہیں، رزق کی فراوانی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ اگر صرف اسی وجہ سے رزق زیادہ کمایا جائے تو پھر ہر ڈاکٹر مالدار ہونا چاہیے، ہر انجینئر مالدار ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ جانتے، فیکٹ ہے، حقیقت ہے دنیا میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، کیا وہ اللہ جس کے ہاتھ میں رزق ہے اس سے ہمیں بدگمان ہونا چاہیے یا حسن ظن رکھنا چاہیے؟ عقیدہ کیا کہتا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ ایسے سوچیں گے کل کو پریشانی آئے گی، آپ انتظار کر رہے ہیں پریشانیوں کا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شوہر نہیں کمانے کے قابل ہوگا تو بچی ہماری اعلیٰ تعلیم ڈگری سے کمائے گی۔ یہ کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ سوچ کیوں آئی؟ یہ بدظنی ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسلام میں فیملی کا کیا تصور ہے؟ مرد اور عورت دونوں مل کر فیملی ہوتی ہے۔ اسلامک فیملی کا کیا سسٹم ہے، کیا تصور ہے اسلام میں؟ مرد کمائے، عورت گھر سنبھالے۔ صحیح ہے یا غلط؟ اسلام یہ بولتا، ہم مسلمان، ہم بات اسلام کی کر رہے ہیں، ہم اسلام سے ہٹ کے کسی کی بات نہیں کر سکتے۔ اسلام نے یہ تصور دیا، فیملی سسٹم کیا ہے اسلام میں؟ مرد کمائے، اس کی ذمہ داری ہے،
بیٹی گھر سنبھالے، بیٹی کمائے مرد گھر سنبھالے، الٹا ہو گیا. بیٹیاں گھروں میں رہیں گی، وہ زینت ہے، وہ امیراں ہیں. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ. اچھا بتائیے اللہ سے زیادہ کوئی خیال کر سکتا ہے ہمارا رب، ہمارا خالق اللہ رب العالمین، اس سے زیادہ ہمارا کوئی خیال نہیں کر سکتا. کسی کو فکر نہیں ہے ہماری، ہم مخلوق ہے اس کی، وہ ہمارا خالق ہے، رب العالمین ہے. بارش برساتا ہے، پودے نکالتا ہے، رزق دیتا ہے، موسم بدلتا ہے، دعائیں سنتا ہے، اولاد دیتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے. پڑھتے جائیے اس کے بارے میں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ خیال کرتا ہے ہمارا. اس نے اپنی بندیوں کا خیال کیا، بیٹیاں، ہماری بیٹیوں کا. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں رکی رہو، اپنی گھروں میں ٹھہری رہو. اصل گھر بیٹی کا، اصل جگہ بیٹی کی گھر ہے، بازار نہیں، کمپنی نہیں، کال سینٹر نہیں، آ رہا ہوں میں وہاں بھی نہیں. اس کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. اور جیسے میں آپ مرد ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ویسے ہی یہ بیٹیوں کی جو مائیں بنیں گی کل، ان کی ذمہ داری ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد امام وغیرہ کا، بادشاہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا والرجل راع. ذرا سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا خیال تھا ہم امتیوں کا. کیا فرمایا؟ والرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیے جاؤ گے. مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا. گھر والوں میں کون؟ فیملی میں بیوی بچے، بیوی بچوں کا مرد ذمہ دار ہے. اب اس ذمہ داری کی تفصیل سب ان کو دنیا میں ان کو رزق کے اسباب مہیا کرنا، پیسہ کمانا، محنت کرنا ہے نا، مرد کی ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا. خرچ کون کرنا ہے؟ خرچ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا خرچ اٹھائے، وہ لائے پیسہ، کھانا پکے جس سے سالن پکے، اور جہنم سے بچانا وغیرہ وغیرہ سب ذمہ داری. عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کہاں ہے؟ بازار میں ہے، پیسہ کمانا، نوکری کرنا، یہ ذمہ داری ہے اس کی. نہیں. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ والمرأة راعیۃ علی بیت. مرد کے لیے بیت نہیں کہا، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ. عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی. اپنے شوہر کے گھر کی وہ ذمہ دار ہے، بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کے متعلق وہ پوچھی جائے گی. یہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، بچی کو ڈاکٹر بنائے، بچی نے کہا مجھے ڈاکٹر سے شادی کرو، یہ ادھر نکلی وہ ادھر نکلی، بچوں کا کیا ہوگا؟ کون سنبھالے گا بچوں کو؟ بچیاں نوکری کرتی ہیں، ان کی ماں نوکری نہیں کرتی. وہ اپنی ماں کے قریب تھی، ماں کی ممتا ملی، ماں سے نصیحتیں ملی، ماں سے تربیت ملی، لیکن اس کا اثر نہیں ہوا، یہ باہر نکلی نوکری کرنے کے لیے. کیا اس کی بیٹیوں کو اس کی قربت حاصل ہوگی؟ مسائل ہیں، سوالات ہیں. میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ اور یہ بیٹیاں جو کل کو ماں بنیں گی، ان کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیا ان ڈگریوں سے یہ گھر کو سنبھال سکیں گی؟ صرف ڈگریوں سے نہیں میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے. باہر نکل کر فتنوں کے دروازے، باہر نکل کر نوکریاں کر کے بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے، میرا جملہ یاد رکھنا، باہر نکل کر بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے باہر نکلنا، نوکریاں کرنے کے لیے باہر نکل کر فتنوں کے دروازے کھولنے سے اچھا ہے گھر میں بیٹھ کر 4 کام کرو، اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں خوشخبری سنائی، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها. اگر عورت اپنی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، 1
نماز کہاں پڑھتی ہے عورت؟ اصل جگہ کیا ہے؟ مسجد جا سکتے، وہ مسئلوں میں نہیں جا رہے ہم. عورت کو اصل گھر میں پڑھنا ہے نا نماز. اذا صلت المرأة خمسها، نماز پڑھے گی گھر میں. صامت شہر، رمضان کے روزے کہاں؟ بازار میں، کمپنی میں، کال سینٹر میں. کہاں کرنا ہے؟ روزے گھر میں. 2 ہو گیا. نماز پڑھ لیا، اللہ کا حق ادا کر دیا. رمضان آ گیا، روزے رکھ لی، اللہ کا حق ادا کر دیا. وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی. حفاظت باہر ہوگی یا اندر ہوگی؟ زیادہ. ٹھیک ہے باہر بھی ہو سکتی ہے، لیکن خطرہ کہاں ہے؟ باہر یا اندر؟ 4 دیواری میں محفوظ ہے یا 4 دیواری کے باہر محفوظ ہے؟ سمجھیے، دیکھیے، حالات کا جائزہ لیجیے. بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں کہاں بھاگ رہی ہیں؟ کس سے شادیاں کر رہی ہیں؟ شادیوں میں رکاوٹ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ رشتے آ رہے ہیں لیکن اعلیٰ تعلیم کے نہیں ہے. رک. بے حیائی، فحاشی، گناہ اندھیرے میں اس کی حیا کو نکال دیا جاتا ہے. کال سینٹرز کیا ہے بتائیے؟ عورت کے اندر حیا ہوتی ہے، اور یہ حیا ایمان ہے. ایمان اللہ محفوظ رکھے بچوں کو. بہت تکلیف ہو رہی ہے سناتے ہوئے واللہ. بابا خان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، جب انہوں نے وہ بھیجے نکات پوائنٹس بچیوں کا یہ حال ہے، تکلیف ہوئی دیکھ کر، واللہ تکلیف. اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے یا رب. میں اور آپ مسئول ہیں، میری بیٹیوں کا میں مسئول، آپ کی بیٹیوں کے آپ مسئول. اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. نہیں ڈریں گے کل پچھتائیں گے، فتنوں کا شکار ہوں گے بچیاں. عورت میں حیا ہوتی ہے، فطری طور پر ہوتی ہے، اور یہ حیا ایمان کا حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک آدمی بڑا با حیا تھا، اس کو نصیحت کر رہے تھے، کیوں اتنا شرماتے ہو، کیوں اتنی حیا کرتے ہو، مت کرو، دعو، چھوڑ دو، یہ حیا چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو. جب وہ نصیحت کر رہے تھے، کسی ساتھی کو کہا کہ یہ شرم و حیا کو چھوڑ دو، کیوں اتنا شرماتے ہو، کیوں اتنی حیا کرتے ہو؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو فإن الحیاء من الایمان. یہ کیا تم روک رہے ہو اس کو حیا سے؟ مت روکو، چھوڑ دو. حیا، شرم ایمان ہے. یہ حیا پوری سازش کے تحت مسلم بچیوں سے پہلے نکالی جاتی. باہر نکلو پہلے. گھر میں باحیا، گھر میں اختلاط نہیں ہے. ابا ہیں، ابو ہیں پیارے سے اپنی لخت جگر بیٹی کو چاہنے والے، بھائی ہیں جو اس کا خیال کرنے والے، اماں ہیں جس کی ممتا اس کو نظر آتی ہے، بہنیں ہیں جن کے ساتھ کھیلتی ہے وہ، سبحان اللہ. باہر نکلتی ہے. اختلاط تعلیم میں دیکھیے آپ، اعلیٰ تعلیم کے چکروں میں لڑکوں سے کبھی اس نے گھر میں بات نہیں کی. حیا تھی، باہر نکلی پڑھنے، اب لڑکوں سے بات کری. حیا گئی نا، رہے گی حیا. بے حیائی. اور کال سینٹرز میں سکھایا جاتا ہے، سب سے پہلے کال سینٹرز میں، اللہ محفوظ رکھے فتنوں سے ہماری بچیوں کو، سب سے پہلے جو چیز نکالی جاتی ہے شرمانا نہیں، بات کرنا، بے شرم ہو کر بات کرنا. بے حیا بن جاؤ، لڑکوں سے بات کرو، مردوں سے بات کرو، تو وہ جو جھجک، وہ جو نزاکت، وہ جو حیا تھی ہماری بچیوں میں وہ نکل گئی. کون ذمہ دار ہے؟ وہ جس نے کال سینٹر بھیجا اپنی بیٹی کو، وہ جس نے بازار میں بھیجا، وہ جس نے اختلاط والی تعلیم میں اپنی بیٹی کو بھیجا. وہ لڑکوں سے بات کرے گی اور جب بھاگ جائے گی تب آپ شرمندہ ہوں گے. بچی بھاگ گئی. کیسے بھاگی؟ گھر سے بھاگی، کال سینٹر سے بھاگی، کمپنیوں سے بھاگی. یہ کمپنیاں مرکز ہیں. اور دیکھیں مسلم بچی کو مسلم بچے سے پہلے نوکری مل جاتی ہے. تعلیم حاصل کر، ٹھیک ہے تعلیم حاصل کیا ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے آپ نے تعلیم حاصل کی. جب ضرورت، دیکھیں نوکری کرنا منع نہیں ہے نا اسلام میں. اب پھر سوال، بھائی سوال سمجھ کے کرو، جواب کے تقاضوں کو بھی دیکھو. سوال کے جواب، کیا مسلم بچی، مسلمان عورت نوکری نہیں کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، ضرورت کے تحت. یہ ضرورت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ارے بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی، ضرورت نہیں پیدا ہوئی، یہاں سے اس نے ڈگری لی، فریشنر ہے، فوراً جاب کی تلاش. پروفیشنل کورسز کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ نوکری کرنا کس کا کام؟ بیٹی کا. شادی ابھی کنواری ہے بچی آپ کی، ڈگری لے کر چلی گئی، کیا نہیں اعلیٰ تعلیم دینی ہے، گئی بے حیا بن کر واپس آتی ہے، ایمان کا سودا کرتی ہے. وہ فتنوں کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ نظر آتا ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کا مومن شام کا کافر، شام کا مومن صبح کا کافر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیاوی غرض کے لیے اپنے دین کا نیلام کر دیتا ہے. ہماری بچیاں اپنے دین کے نیلام کر رہی ہیں، ایمان چھوڑ رہی ہیں، بے حیا بن رہی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کے؟ معاشرہ. معاشرہ کیا ہے؟ دیوار ہے یہ معاشرہ ہے. اس کو بولیں گے، ہال کو بولیں گے معاشرہ. واٹ از سوسائٹی؟ میں اور آپ، می اینڈ یو، وی. تو میں اگر اپنی بیٹیوں کو حیا نہ سکھاؤں، دین نہ سکھاؤں،
ذمہ داری نس بتاؤں تو وہ بے حیا بنیں گی. تو بچیوں کو بڑی سے بڑی تعلیم دینا اس غرض سے یہ غلط ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. فتنوں کا دور چل رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو بچانا ضروری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کی حیا کو باقی رکھنا ضروری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. پڑھیے واقعات اللہ. اور حیا باقی رہے گی، حیا ہوگی خیر ہوگا، کیونکہ یہ ایمان ہے، ایمان سے خیر ہوتا ہے. جہاں ایمان قوی ہو، جہاں ایمان محفوظ ہو، وہاں خیر ہوتا ہے. جہاں ایمان کمزور ہو جائے، ایمان نیلام ہو جائے، ایمان بک جائے، وہاں شر شروع ہو جاتا ہے، گمراہیاں پھیل جاتی ہیں. اور ایسے ہو رہا ہے. قرآن میں واقعات ہمیں ملتے ہیں حیا والی خواتین کی. اللہ اکبر. اور سوال ایک، اس سے پہلے مثال دینے سے پہلے، حیا کیا دنیا کی تعلیم سے مل سکتی ہے عورت کو، بچی کو؟ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دے دیں بچی کی، کیا وہاں حیا سکھائیں گے؟ میتھس میں حیا کا سبجیکٹ ہے، فزکس میں، کیمسٹری میں نہیں ہے. نہیں ہے. حیا دین سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، با حیا عورت بناتا ہے. اسلام دین سکھاتا ہے حیا. تو ہم دین دیں تاکہ بچی با حیا بنے. مثال ملتی ہے قرآن میں، تمشی علی استحیاء. اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں نا؟ گھر کے ابا بیمار تھے، بوڑھے تھے. وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں. وہ بوڑھے تھے تو مسئلہ تھا، ضرورت پیش آئی تو وہ نکلی گھر کا کام کرنے کے لیے. گھر میں پانی چاہیے، نوکری کرنے نہیں. نوکری ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی حدود میں، جس سے کہ بتایا جا رہا. وہ نکلی گھر میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے. واقعہ جانتے ہیں نا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ لے کر آئیں، وقت سے پہلے آ گئیں. ابا نے پوچھا، معاملہ آگے ہوا، بات معلوم ہوئی کہ آج جلدی کیوں آ گئے؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا جس نے مدد کی. جاؤ بلا کے لاؤ، نیا ہے کوئی، مہمان نوازی اس کی کریں. دین مہمان نوازی سکھاتا ہے، دنیا کی تعلیم مہمان نوازی نہیں سکھاتی ہے. دین صدقہ خیرات تصدق صدقہ کرنا سکھاتا ہے، بخل نہیں سکھاتا ہے. دین صرف دین میں ہی خیر ہے. آئیں، وہ ابا بلا رہے ہیں، اب لے کر گھر جانا ہے. اللہ رب العالمین خالق بیان کر رہا ہے اس عورت کی حیا کو، اس عورت کی، اس نیک خاتون کی شرم اور حیا اور اس کے ایمانی صفت کو. اللہ فرماتا ہے تمشی علی استحیاء، بڑی شرم اور حیا کے ساتھ چل رہی تھی. کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ. اللہ گئی نا. حیا ایمان ہے، ایمان ہے، حیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ حیا سے چلی، کیونکہ با حیا تھی. بے حیا نہیں تھی جسے آج کی بچیاں گھومتی ہیں. بے حیا نہیں تھی، با حیا تھی. گھر پہنچی. بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کا یہ کرم ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر شوہر کی شکل میں اس با حیا عورت کو عطا کر دیا. حیا کا یہ نتیجہ ہوا. اگر ہم بے حیائی پھیلائیں گے، کیسے؟ بچی کو وہ راستہ دکھائیں گے جہاں اس کی حیا ختم ہو رہی ہے. کال سینٹرز میں جاؤ، کمپنیوں میں جاؤ، اختلاط، بڑی بڑی ڈگریاں دلانا اس کو، اور وہاں بے حیائی وہ سیکھتی ہے تو پھر آگے گمراہی کا قدم اٹھاتی ہے. تو میں اور آپ ذمہ دار ہیں، لہٰذا میں اور آپ اللہ سے ڈریں، اپنی بچیوں کا خیال کریں. بچیوں کو ادب سکھانا، علم سکھانا، وقت پر ان کی شادیاں کر دینا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. شادیوں میں رکاوٹ بھی یہی ڈگریاں بن رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بچیاں غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. آپ بتائیے، غیرت نام کی ایک چیز ہوتی ہے اور عورت میں غیرت زیادہ ہوتی ہے. پڑھ کر دیکھیے واقعات کو، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے واقعات کو. غیرت والی ہوتی ہیں مسلمان بچیاں. غیرت معلوم، غیرت بے غیرت نہیں ہوتی ہے مسلمان بچی. یہ غیرت اسلام سے، دین سے آتی ہے. ہم نے دنیا کی تعلیم دے دی، دین کی بنیادی تعلیم نہیں دی، بچی بے غیرت ہو گئی. اور بے غیرتی کا یہ عالم، اسلام اور کفر کا فرق اس کو ختم ہو گیا. ایمان اور کفر کا، صحیح عقیدہ غلط عقیدہ، صحیح عمل غلط عمل کا فرق ختم ہو گیا، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے ایمان کا نیلام کر. سوچ بدل گئی، گندی ہو گئی سوچ، نعوذ باللہ من ذالک. اتنی گمراہی کہ وہ ایمان کو نیلام کر چکی ہے. وہ سمجھتی ہے یہی میرا لائف پارٹنر صحیح ہے. چن لیا اس نے اپنا لائف پارٹنر، برباد کر دیا اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو، شرمندہ کر دیا اپنے والدین کو. بلکہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی بچی کو اس راہ پر لگا دیا.
لہٰذا ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ایسی بے غیرت بچیاں ہمیں چاہیے؟ کیا ایسی بے غیرت بچیاں ہماری بچیوں کو بنائیں گے ہم؟ نعوذ باللہ من ذالک. باغیرت بنائیں، غیرت والی بنائیں، بے غیرتی سے اپنی بچیوں کو محفوظ رکھیں. اور میرے معزز سامعین، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا، والد سے پوچھے گا، والدہ سے پوچھے گا، بچیوں سے بھی پوچھے گا، بچوں سے بھی پوچھے گا. ہم کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن؟ یہ نونہال بچیاں جو ہمارے گھروں میں ہیں، ان کی ذمہ داری کہاں تک ہم نے ادا کی؟ کیا کیا ان کے معاملے میں؟ اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کیا نہیں کیا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی، ہمیں جواب دینا ہوگا. لہٰذا ہم اس چیز کو سوچیں. اسی طریقے سے شادیوں میں جو تاخیر ہوتی ہے، یہ ڈگریوں کی چکروں میں، یہ بڑی سے بڑی تعلیم کی چکر میں کیا ہوتا ہے؟ اچھے رشتے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. کیسے؟ بچی زیادہ پڑھی ہوئی ہے، رشتہ آیا ایک مسلمان لڑکے کا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اچھا ہے، پابند ہے، لیکن اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے جو آپ کی بیٹی کے پاس ہے. تو معاملہ کیا ہوگا؟ نہیں، یہ رشتہ مناسب نہیں ہے. کیوں؟ ہماری بچی اتنی پڑھی ہوئی ہے اور یہ بچہ کم پڑھا ہوا ہے، کم تعلیم یافتہ ہے. اس رشتے کو جو اچھا رشتہ آیا اس کو ریجیکٹ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اگر تمہارے گھر ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بچیوں کا نکاح کر دو. ورنہ دین اور اخلاق، بچے کا رشتہ آیا، ڈگری کم ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، بچی زیادہ پڑھی ہوئی ہے، بچہ کم پڑھا ہوا ہے، اخلاق اچھے ہیں، دیندار ہیں، پابند ہے، رشتہ نہیں کیا آپ نے. کیوں نہیں؟ کم ہے. یہ زیادہ ہے، وہ کم ہے. یہ زیادہ پڑھی ہوئی ہے، یہ کم پڑھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، اگر شادی نہیں کرو گے دین اور اخلاق کو دیکھ کر تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا زمین میں، اور یہی ہو رہا ہے. لہٰذا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو بیٹیاں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو گمراہیوں سے بچائیں، اس نعمت کی صحیح قدر کریں، ان کو صحیح دنیا دین کی تعلیم دیں، اور دنیا کی تعلیم اتنی دیں جتنی ضرورت ہے شرعی دائرے میں. اللہ تعالیٰ ان کی وقت پر شادیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے، چاہے وہ شہوت کے فتنے ہو یا شبہات کے فتنے ہو، اللہ ہماری بچیوں کو ہر دو قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے والا بنائے. بات ڈرنے کی آ گئی، 2 منٹ میرے باقی رہ گئے، چاہتے میں بتا دوں تقویٰ کیسے آئے گا. بتائیے مجھے آپ. ڈر آنا نا، ایک دیکھیے یہ کیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے نا، یہ فون، واٹس اپ، فیس بک، ریلز، مٹھی دھول سب ہے اس میں، ہے نا. یہ ہماری بچیوں کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا کیا اور ان کو آیت نہیں پڑھائی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھتا ہے، اور ان کو وہ حدیث نہیں سنائی، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرو، اکیلے ہو تو اللہ سے ڈرو، لوگوں میں ہو تو اللہ سے ڈرو. تقویٰ نہیں پیدا کیا. تقویٰ دین کے علم سے آتا ہے، دین کے علم سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے اللہ سے خشیت، ڈرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے. ہم نے اپنی بچیوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا کیا جو دین کی تعلیم سے آتا ہے، دنیا کی تعلیم سے نہیں آئے گا. بچی چیٹ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرے گی، بچوں سے چیٹ کرے گی، فیس بک فرینڈس آ جائیں گے، پھر واٹس اپ فرینڈس آئیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے فرینڈس آئیں گے، اور وہاں سے بربادی کا راستہ، گمراہی کا راستہ شروع ہو جائے گا. اگر ہم نے اپنی بچیوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، دیکھو بیٹی، ہم دیکھے نہ دیکھے، وہ اللہ رب العالمین جو اپنے عرش پر مستوی ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرو بیٹی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما، جہاں رہو بیٹی اللہ سے ڈرو. بچپن سے تقوی کی تربیت اس کی تقوی کو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، تو ایسی صورت میں بیٹی کے ہاتھ میں فون ضرور ہوگا، لیکن وہ اللہ سے ڈرے گی، غلط چیزیں نہ پڑھے گی، نہ دیکھے گی، نہ مردوں سے ناجائز تعلقات رکھے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود اللہ سے ڈریں، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں دنیا کے، ہم اللہ سے ڈریں، تقوی کی زندگی گزاریں، اپنے بیٹیوں کے دلوں میں تقوی پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.